باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ برحق ہے، ولکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے رفع السماوات بلند کیا، اونچا کیا آسمان کو، بغیر عمد بغیر ستون کے، ترونہا کہ تم دیکھتے ہو اس کو، ثم استوی پھر وہ قائم ہوا، علی العرش عرش کے اوپر، وسخر الشمس اور کام میں لگا دیا اس نے سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری ہر ایک، یجری چلتا ہے، لاجل مسمی ایک مقررہ وقت پر، یدبر الامر تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیات اور ظاہر کرتا ہے نشانیاں، لعلکم شاید کہ تم، بلقاء ربکم توقنون شاید کہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ سورہ رعد یہ بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے، تو مکی صورت کے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی جو ہے قرآن کریم کے حق ہونے اور توحید اور رسالت کے حوالے سے جو ہے آیات آئیں گی، اور جو ہے کفار و مشرکین کے جو شبہات تھے، اعتراضات تھے، ان کے بارے میں جواب دیا جائے گا۔ شروع آیت کے اندر سب سے پہلے حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام میم را۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے معنی امت کو نہیں بتائے گئے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لہٰذا امت کو اس کی تحقیق میں، اس کی جستجو میں پڑھنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اس کی جو بھی معنی ہے ہمارا اس کے اوپر یقین ہے اور ایمان ہے۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب، کہ یہ آیات ہیں، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور جو کچھ نازل کیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ذکر کیا ہے، ایک تو آیات الکتاب، اس سے مراد ہے قرآن کریم، اور دوسری چیز فرمائی والذی انزل الیک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حق ہونے کو بیان کیا ہے، کہ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں بالکل حق ہیں اور سچ ہیں، اس کے اندر کسی بھی شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذی انزل، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف سے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کیا، اور قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کی طرف وحی کی۔ شاید پہلے کسی سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوتے تھے اس کی دو شکلیں ہوا کرتی تھیں، دو قسمیں ہوا کرتی تھیں۔ نمبر ایک، اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی تو وہ قرآن کی شکل میں آتی، یعنی قرآن کی آیات کی شکل میں وہ وحی آتی تھی، اور کچھ حکم ایسے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کہ یا تو آپ کو خواب میں دکھا دیے جاتے، خواب میں وہ چیز بتا دی جاتی، یا پھر آپ کے دل کے اندر اس چیز کو ڈال دیا جاتا، اسے الہام کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یوں سمجھیں کہ وحی کی دو قسمیں تھیں، ایک وحی متلو کہلاتی ہے، متلو تلاوت سے، کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، اور اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، کہ جب وحی قرآن کریم کی شکل میں آتی تھی تو اسے قرآن میں لکھ لیا جاتا تھا، اور دوسرے نمبر کی وحی وہ ہوتی تھی جو قرآن کے الفاظ میں نہیں آتی تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس بات کو ڈال دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، کہ یہ کام ہے، یہ اس طریقے سے ہوگا، یا یہ حکم ہے، یہ بات ہے، یا پھر آپ کو کوئی خواب دکھایا جاتا تھا۔ کیا آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوا کرتا تھا، جیسے کہ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ وحی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا جو علم ہے، ایک تو اس طریقے سے ملا کہ قرآن کی آیات کی شکل میں، اور دوسرا جو حکم ملا اور علم ملا یا تو خوابوں کے ذریعے ملا تھا، یا پھر دل کے اندر الہام اللہ کر دیا کرتے تھے۔ تو جو قرآن کریم کی آیات کی شکل میں ملا اس کو تو قرآن کہتے ہیں، اور وحی متلو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر کی وحی جو ہوتی ہے وحی غیر متلو، یعنی کہ ایسی وحی جو حکم تو اللہ کا ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، اور وہ ہے احادیث طیبہ، کیونکہ احادیث طیبہ کے ذریعے بھی اس امت کو بہت سارے احکام ملے ہیں، حکم ملے ہیں، بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو وہ جو احادیث طیبہ کے اندر بھی جو تذکرے ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ نے اپنی جانب سے کوئی حدیث جو ہے خود سے کیا کر دی ہو، بیان کر دی ہو۔ تو قرآن مجید جو وحی کہلاتی ہے، تو اس کے اندر جو آیات ہوتی تھیں وہ جو ہمارے سامنے قرآن ہے، اس کے اندر الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں اور معنی بھی اللہ کا، لیکن وہ وحی جو خواب کے ذریعے اور دل میں الہام کے ذریعے ملتی تھی، تو اس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے تھے جب آپ اس کو بیان کرتے، اور معنی اور حکم جو ہوتا تھا وہ اللہ کا ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے پتہ چل گیا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور احادیث طیبہ کے اندر آنے والے احکام بھی اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے اپنے نبی کے متعلق فرمایا کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر یہ کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا کہ میرے نبی نے اگر تمہیں دین کا کوئی حکم کوئی بات بتائی ہے، چاہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ بھی اصل میں میرا ہی حکم ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ قرآن سے جو حکم ثابت ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، اور حدیث سے جو حکم ثابت ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے، حکم بھی اللہ کا، حدیث میں الفاظ نبی کے اور حکم اللہ کا۔ آج کے موجودہ دور کے اندر جو ایک کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی روشن خیال ہیں، یا وہ معاذ اللہ احادیث طیبہ کا انکار کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو نا حکم کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں یہ بات کہاں لکھی ہے، قرآن میں اس چیز کو کہاں حرام کیا گیا ہے، قرآن میں کہاں پر جو ہے نا فرض کیا گیا ہے۔ جیسے دیکھیں چہرے کا پردہ آ گیا نا، تو لوگ جو بیچارے ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، کہتے ہیں قرآن میں یہ لفظ لکھے ہوئے دکھاؤ کہ چہرے کا پردہ ہے، چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ حالانکہ سورہ احزاب کے اندر ہم نے یہ آیتیں پڑھ لی ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے روشن خیال لوگ ہیں کہتے ہیں چہرے کا پردہ دکھاؤ، قرآن میں کہاں پر ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو قرآن میں شراب کے لیے حرام ہونے کے لفظ واقعی نہیں ہے، اور شراب کی برائی بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر۔ تو کہتے ہیں شراب کو تو قرآن نے کہیں بھی حرام نہیں قرار دیا، تم حرام کیوں کہتے ہو قرآن شراب کو؟ تو دیکھیں ان کے سوالوں کا جواب یہی ہے کہ جو چیزیں احادیث طیبہ سے پتہ چلتی ہیں اللہ کے نبی نے اس کام سے روکا ہے، تو یقیناً یہ بھی اللہ کا کیا ہے، حکم ہے۔ اور ہر چیز قرآن کریم کے اندر نہیں ہوتی، یعنی کہ ہر حکم قرآن کریم کے اندر نہیں ہوتا، لیکن وہ حکم جو ہمیں احادیث طیبہ سے ملا ہے وہ بھی دین کا ویسے ہی حصہ ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں ایسے ہی عمل کرنا ہے۔ جیسے دیکھ لیجئے قرآن کریم کے اندر نماز کا تذکرہ ہے، 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، لیکن پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت ملائی جائے گی، نماز کے اندر رکوع کیسے کیا جائے گا، نماز میں 2 سجدے کیے جائیں گے، کس طریقے سے نماز ادا کی جائے گی، یہ تو احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے۔ ہمیں نماز تو پتہ ہی نہیں چلتی کہ قرآن سے کیسے پڑھی جائے گی، تو اب اس حساب سے تو نماز کا بھی انکار کر دینا چاہیے کہ ماشاء اللہ کہ نماز کا تو یہ طریقہ ہے ہی نہیں جو ہم پڑھتے ہیں نماز۔
قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو پتہ چلا کہ جو حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب، والذی انزل الیک من ربک، اور جو چیز نازل کی گئی آپ کی طرف۔ اب دیکھیے قرآن کو اللہ نے الگ کر دیا یہاں پر آیات الکتابی، کہ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یہ بھی برحق ہیں، اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے چاہے الہام کی شکل میں نازل ہوا یا خواب کی شکل میں، وہ بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ الحق برحق ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ اب جو کفار مکہ تھے ان میں بھی ایسے لوگ تھے، وہ تو حدیثوں کو تو کیا مانتے، وہ تو قرآن کو ہی نہیں مانتے تھے۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہو کر احادیث طیبہ سے ثابت ہونے والے احکام کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی، اللہ نے پھر یہاں پر جو ہے اپنی طاقت کو اور جو ہے وہ اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ ایسا ہے جس نے اتنے بڑے بلند اتنے بڑے آسمان کو بنایا، اور آسمان جو ہے وہ کیا ہے؟ بلند بھی ہے۔ آج تک آسمان تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی آسمان کے اوپر کوئی جا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ نے صرف معجزاتی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جو ہے زمین سے آسمان کے اوپر لے جا کر عالم آخرت کی سیر کروائی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ آسمانوں سے اوپر جا سکا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت کی نشانی دیکھو کہ میں نے اس آسمان کو بغیر ستون کے اونچا کھڑا کر دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے یہ تمہارے باطل معبود نہیں بنا سکتے، یہ بھی میری طاقت کی نشانی ہے۔ ترونہا، تم آسمان کو دیکھتے ہو، تم استویٰ علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش کے اوپر۔ اب عرش کیا ہے؟ کہ عرش اللہ کا وہ تخت کہلاتا ہے جس کے اوپر اللہ پاک جو ہے وہ کیا ہے؟ جلوہ افروز ہے۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کی شان اور شوکت کے لیے ایک ان کی سلطنت کا تخت ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ بادشاہ ہے، تو جس طرح دنیا کے بادشاہوں کا ایک تخت ہوتا ہے تو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا بھی کیا ایک تخت ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ کا حقیقت میں یہ انسانوں کی طرح کوئی عرش ہو، تخت ہو۔ اب اللہ نے جب عرش کو بیان کیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا اس کا عرش ہے، لیکن اس عرش کی کیفیات کیا ہیں، اللہ ان کے اوپر کیسے جلوہ افروز ہوتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، ان چیزوں کو انسان نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ کا تو انسانوں کی طرح جسم ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے فرما دیا کہ اس کا عرش ہے، تو ہم نے مان لیا کہ اس کا کیا ہے؟ عرش ہے۔ بس انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں دی ہیں، بس ہمیں اس پر اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، کام میں لگا دیا اس نے سورج کو اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقرر پر، کہ اللہ نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب ہے کام میں لگا دیا، کام میں لگا دیا، اور ہر ایک اپنی رفتار سے چل رہا ہے۔ کہ اللہ نے ان سورج اور چاند کو جن کاموں کے اوپر لگایا ہے نا، وہ ہزاروں لاکھوں سال جب سے دنیا بنی ہے، وہ کیا ہے کہ جب سے ہی یہ کام کریں، روز سورج نکلتا ہے، آج تک سورج کے نکلنے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نہ نکلا ہو، اور نہ ہی ان کی رفتار کے اندر کیا ہے کوئی کمی آئی ہے۔ اب جیسے دیکھیں بادل ہوتے ہیں نا، تو سورج تو نکلتا ہے لیکن بادل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سورج کو کیا کر لیتے ہیں؟ ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ سورج نکلا ہی نہ ہو، دن میں بھی رات ہو اور رات میں بھی رات ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک چل رہا ہے اپنی مقرر رفتار سے۔ تو یہ جب سے اللہ نے ان کو سیاروں کو بنایا ہے، یہ کبھی تھکے نہیں ہیں یہ، اور نہ ہی اپنے مقررہ وقت سے کبھی انہوں نے کیا کی تاخیر کی ہے، ہمیشہ یہ اپنی رفتار کے اوپر کیا ہے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جتنے بھی سیارے دنیا کے اندر بنائے ہیں اور یہ گلیکسیز جو اللہ پاک نے بنائی ہیں، ان کے لیے اللہ نے خاص رفتار بنائی ہے، اور جو ہے یہ ہمیشہ اپنی رفتار کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں دنیا میں گاڑی ہے، اس کی ایک اسپیڈ ہوتی ہے، اس کی ایک ہم کبھی اسپیڈ کو کم کر لیتے ہیں، کبھی زیادہ کر لیتے ہیں،
تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ یہ چیز گاڑی ہے ہمارے اختیار میں، کم اسپیڈ پہ چلیں زیادہ اسپیڈ پہ چلیں، لیکن اللہ نے سورج چاند ستاروں کا نظام، ان کی اسپیڈ، ان کی رفتار صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اللہ نے ان کے اندر جو ان کو سکھایا ہے نا، وہ ہمیشہ اسی وقت پر نکلتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں۔ چاند جو ہے، چاند کا جو ایک مدار ہے، یعنی ایک جو سرکل ہے چاند کا، وہ 1 ماہ میں پورا ہوتا ہے۔ جب بھی دیکھیں جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، پھر چاند اپنے مدار کے اندر، اپنے سرکل کے اندر حرکت کرتا رہتا ہے، تھوڑا بڑا، پھر تھوڑا بڑا، پھر تھوڑا بڑا، پھر جب 14ویں رات آتی ہے تو چاند جو ہے اپنے مدار، جو اس کا سرکل ہوتا ہے، اس کے درمیان میں آ جاتا ہے، تو پورا چاند ہمیں نظر آتا ہے، ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے سرکل سے 14ویں تاریخ کے بعد 15ویں تاریخ سے آگے بڑھتا ہے تو چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آخر کی تاریخیں آتی ہیں تو چاند بالکل کیا ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سرکل چاند کا جو 1 مہینے میں پورا ہوتا ہے، اور جو سورج کا سرکل ہے، اس کی جو رفتار ہے وہ سال میں 1 مرتبہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو سورج انہی چاند اور سورج کی گردش سے جو ہے موسم وجود میں آتے ہیں۔ جب زمین جو ہے ہماری سورج کے قریب جاتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، اور جب ہماری زمین سورج سے دور ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جاتی ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کام میں لگایا ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وہ مشینیں ایسی ہیں کہ ہزاروں سال سے چل رہی ہیں، نہ کبھی ٹوٹتی ہیں نہ گھستی ہیں، یعنی سورج اور چاند یہ اللہ کی مشینیں ہیں، نہ کبھی گھستی ہیں نہ ٹوٹتی ہیں، ان کو کسی بھی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کی کتنی بھی قیمتی سے قیمتی ہم مشینری لے لیں، لیکن اس کے ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو ریسائیکل کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے ان کی ریپیئرنگ کی جاتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی کبھی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو انسانوں کے ایمان لانے کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر جو ہے دھیان نہیں کرتے، وہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود بھی ایمان لانے سے کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیات، اور ظاہر کرتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو، یہ ترجمہ بھی ہے اس کا، یفصل الآیات، اور ظاہر کرتا ہے وہ نشانیوں کو، لعلکم، شاید کہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ اب اللہ نے فرمایا وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کی جو تدبیر ہے، اس کے جو منصوبے ہیں، اس کے جو کاریگری ہے، ہمیشہ وہ کام انسان کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی تدبیر کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور انسان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ اللہ نے جو اسے علم دیا ہے، اس علم کے ذریعے وہ اللہ کی مخلوقات کے اور اس کی چیزوں کے استعمال کے طریقے کو سیکھ لیں، لیکن وہ بھی مکمل طریقے سے نہیں، کہ ہم کس چیز سے کتنا نفع اٹھا سکتے ہیں، یہ علم بھی اللہ نے ہی دیا ہے، یہ سمجھ بھی کیا ہے، اللہ نے ہی دی ہے۔ لیکن انسان جو ہے ہر چیز کے اندر کیا ہے، اللہ کی مخلوقات کا کیا ہے، محتاج ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے کتنی دفعہ ہم نے قرآن کریم کی آیت میں پڑھا ہے، اللہ نے جانوروں کی مثال دی ہے کہ میں نے جانور بنائے تمہارے نفع کے لیے۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانور بنائے، لیکن ان کو اپنے حکم سے ہمارے تابع کیا ہے۔ اتنے بڑے جانور، گائے، بھینس، اونٹ، انسان کو اگر جو ہے کیا کرے، انسان کے قابو میں نہیں آ سکتے، ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کر دیا، انسان ان سے کیا کرتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، سواری بھی کرتا ہے، دودھ بھی نکالتا ہے، کاٹتا بھی ہے، گوشت بھی بناتا ہے ان کا، یہ سب اللہ نے ان کو جو ہے کام میں لگایا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جب انسان کسی ایک چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ساری نعمتیں اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اس کے لیے حاصل کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ مکان کی مثال ہے، دیکھیے جب انسان مکان بناتا ہے نا تو اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جسمانی محنت کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ مزدور چاہیے،
اور اسی طرح پانی چاہیے اس کو، دھوپ کی روشنی چاہیے، سیمنٹ بجری چاہیے، اور نقشہ بنانے والے چاہیے، لکڑیاں چاہیے کھڑکی دروازوں کے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے کائنات میں اتنی ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ وہ ساری چیزیں مل کر اس کے گھر کے تعمیر کے اندر کیا آتی ہیں؟ کام آتی ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ساری چیزیں اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ میسر کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا یدبر الامر، یہ دو لفظ ہیں بظاہر دیکھنے میں، لیکن ان کی تشریح بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے کس طرح پوری اپنی منصوبے سے اور کتنی تدبیر سے انسانوں کے لیے پوری کائنات کو خدمت میں لگا دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اور کہ یہ چیزیں بھی جو ہے میری ذات کے اوپر ایمان لانے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ کہ انسان دیکھیں، اگر پیسہ ہے نا کسی انسان کے پاس، پیسے سے انسان اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، پیسے سے انسان گھر نہیں بنا سکتا خالی اگر پیسہ ہو۔ اگر مزدور نہ ملے کام کرنے والے، پیسہ ہے لیکن کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز ہی بازار میں نہیں مل رہی، کوئی چیز زمین سے اگی نہیں رہی، کوئی جانور ہی نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھا سکے، دودھ پی سکے، تو پتہ چلا کہ اللہ کی ساری مخلوقات اللہ کے حکم سے کیا کر رہی ہیں؟ اس کو نفع پہنچا رہی ہیں۔ اور آگے فرمایا یفصل الآیات، وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ آیات جو ہے نا، آیات کے لفظ اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک آیت کا معنی آتا ہے نشانی، اور ایک آیت کا معنی آتا ہے قرآن کی آیت۔ اگر ہم اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے ذریعے ان آیات کی مزید تفسیر و تشریح کی ہے تاکہ انسان جو ہے اللہ کے پیغام کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کے اوپر کیا کر لیں؟ ایمان لے آئیں، اور اس کے نبی کی نبوت پر ایمان لے آئیں۔ اگر اس آیت کا مطلب ہم نشانی لیں کہ اللہ نے کائنات میں نشانیاں بیان کی ہیں، تو نشانیوں سے مراد ہے قدرت کی نشانیاں، مطلب ہوا چلائی، بارش برسائی، زمین سے اناج اگایا۔ تو ہم نے بہت ساری آیات کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں پڑھی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، انسان ہے، جانور ہیں، اور سمندروں کا کتنا تذکرہ پڑا ہے۔ ہم نے کتنی آیات کے اندر سمندروں کا تذکرہ پڑا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سمندروں کے اندر یہ جہاز و کشتیاں چلتی ہیں، میرے حکم سے چلتی ہیں، تم انہیں نہیں چلا سکتے، انہیں پار نہیں لگا سکتے تم۔ تو یہ ہے نشانی ہے کہ اللہ نے اپنے ایمان لانے کے لیے کائنات میں اپنی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں کہ شاید میرے بندے میری ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیں۔ اور آگے اللہ نے اسی کو بیان فرمایا لعلکم، شاید کہ تم ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ کیونکہ کفار مکہ یہی تو اعتراض کرتے تھے، وہ یہی تو کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کیسے حشر کا دن آئے گا، اور کیسے تم کہتے ہو کہ حساب کتاب ہوگا، ہم تو مر کے مٹی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اتنی ساری نشانیاں، قرآن کریم کی اتنی ساری آیات، 23 سال تک قرآن مجید کو نازل کرنا بار بار، یہ ساری اس بات کے لیے ہے کہ شاید میرے بندے اس ملاقات کے دن کا کیا کر لیں؟ یقین کر لیں، مراد ہے ایمان لے آئیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ جس نے مد الارض، پھیلایا زمین کو، وجعل فیہا رواسیا، اور اس میں رکھے اس نے پہاڑ، رواسیا بوجھ کا معنی آتا ہے لیکن مراد ہے پہاڑ، وانہارا، اور نہریں، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے میوے، جعل فیہا زوجین اثنین، اور رکھے اس میں جوڑے دو دو قسم کے، یغشی اللیل النہارا، اور ڈھانکتا ہے وہ دن پر رات کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو کہ دھیان کرتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا پھر اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کو، ہم نے دیکھے مکی صورتوں کا طرز پڑا ہے کہ اس میں قدرت کی دنیا کے اندر جو اللہ کی نشانیاں پھیلی ہیں نا، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے زمین کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ اب زمین کو پھیلا دیا مطلب
کہ زمین کے جتنے حصے کے اوپر پانی نہیں ہے وہاں پر کیا ہے؟ زمین ہی زمین ہے. اور اگر سمندر کے نیچے بھی دیکھا جائے تو کیا ہے؟ زمین ہے، لیکن اس زمین کے اوپر کیا ہے؟ پانی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس نے کیا کر دیا؟ زمین کو پھیلا دیا. اور پھر جہاں پر جو ہے سمندر نہیں ہے وہاں پر بھی، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کے 3 حصے پر سمندر ہے، تو ان سمندروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں. سمندروں کے اندر بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور چونکہ سمندر کی گہرائیوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سمندر کے نیچے کے نظارے بھی انسان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے زمین کے اوپر تو جو پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہے ہم نے اسے دیکھا ہے. تو فرمایا ہے کہ زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں بوجھ رکھ دیے، یعنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ بھاری بھاری اونچی اونچی جو پہاڑ ہیں، زمین کا توازن جو ہے اس سے جو ہے باقی رہے.